والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمالكم أمالكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیز طلبہ، آپ خوش قسمت ہیں کہ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے والدین کو یہ توفیق دی کہ ایسے اداروں کا انتخاب کریں جہاں آپ کے دل کو بھی قرآن کے ذریعے سے اور علم دین کے ذریعے سے نورانی بنایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی ذہن و دماغ کو کھولنے کے لیے، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور میں ہم اس وقت ہیں، تو اس دور کے حالات کے مطابق ان علوم کا حاصل کرنا بھی، اس علم کو حاصل کرنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے، جس علم کے ذریعے معاشرے میں رہنے کے لیے موجودہ حالات کا پتہ چلے اور اس کا علم محسوس ہو۔ آپ کو مدارس سے، مدرسے میں رہ کر جو تربیت مل رہی ہے، یقین جانیے ایسے ادارے ملک میں بہت کم ہیں کہ بچہ حفظ بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اسکول میں 8th 9th 10th تک بھی چل رہا ہے۔ بہت کم ادارے ملک میں ہیں، اور ریاست میں بھی گنے چنا کوئی ادارہ ہوگا، اور وہ بھی اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ کل میں یوٹیوب پہ رات کو ہی ایک مدرسہ دیکھ رہا تھا، شاید یو پی میں کسی جگہ ہے، کہ وہ صرف حافظ بچوں کو لیتے ہیں اور ان حافظ بچوں کو تیار کرتے ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے، جو کبھی اسکول گئے نہیں، ان کو باضابطہ وہ پڑھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ان کا حفظ کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کے دور بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر اس بچے کو وہ 8th بھی کراتے ہیں، 10th بھی کرواتے ہیں، 12th بھی کراتے ہیں، اور نیٹ کے ایگزامز کے لیے بھی تیاری کرواتے ہیں، اور باضابطہ ان کے کئی بچے اس وقت MBBS کر رہے ہیں، بہت سارے انجینئرنگ کر رہے ہیں، بہت سارے دوسرے ڈپارٹمنٹ شعبوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے بچوں، آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کے دل بھی کھلے ہیں اور آپ کی آنکھیں بھی کھل رہی ہیں، اور جس کا دل بھی کھلا ہوتا ہے اور آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں، اس کی نظر بہت دور تک ہوتی ہے، اس کی منزل دور ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، وہ بڑھنا چاہتا ہے آگے، وہ زمانے میں کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہتا ہے، وہ ماں باپ کو عزت دینا چاہتا ہے، اور وہ ماں باپ کی قدر کرتا ہے، لاج رکھتا ہے کہ ماں باپ خرچ کر رہے ہیں، ماں باپ نے بھیجا ہے، ماں باپ کو امیدیں ہیں آپ سے۔ تو اس لیے پھر ایسے بچے رات اور دن محنتیں کرتے ہیں۔ ایک اور بچے کا واقعہ میں نے کل ہی یوٹیوب پہ رات سنا، رات لیٹ 10 بجے 11 بجے، ایک غریب گھر کا، امروہہ ڈسٹرکٹ کا بچہ، یو پی کا، اور غریب گھر کا، ماں باپ بھی بیچارے مزدور، چھوٹی موٹی زمین ہے اور باقی دوسروں کی زمینوں میں کام کرتے ہیں، اس سے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ بچہ مشکل سے
سرکاری اسکول میں 5th 6th تک پہنچتا ہے اور اب آگے پڑھائی کرنے کے لیے ہائی اسکول دور ہے، پڑھائی کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب وہ کوشش کر رہا ہے کسی طرح سے میں پڑھوں۔ پرائمری اسکول میں، سرکاری اسکول میں اس بچے نے ٹاپ کیا۔ اب وہ بچہ چاہتا ہے میں آگے پڑھوں، لیکن پاس میں کچھ نہیں ہے، باپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن بیٹے نے ہمت کی، باپ سے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے کچھ بھی ہو۔ تو باپ نے مزدوری کا وقت بڑھایا، رات کا بھی کچھ حصہ لگایا مزدوری میں، کچھ پیسے کما کر بچے کو دی اور اگلی تعلیم شروع کی۔ ایسے ہی بچے نے مڈل اسکول میں بھی ٹاپ کیا، اب وہ ہائی اسکول جانا چاہتا ہے، پھر ماں باپ نے مزدوری کی، اب وہ میٹرک میں بھی ٹاپ کرتا ہے بچہ۔ اب وہ ہائر سیکنڈری میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے بھی خرچے ادھر ادھر کر کے اب وہ 12th میں بھی پاس کرتا ہے، ٹاپ کرتا ہے اپنی ہائر سیکنڈری میں۔ اس کے بعد اب ماں باپ کی ہمت بھی بڑھی کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ لائق ہے، قابل ہے، سارے استادوں نے آج تک اس سے بڑی امیدیں رکھی ہیں۔ تو اس کے بعد بچوں آپ یقین کرو گے کہ جب اس بچے نے TDC بھی ٹاپ کر لیا، اب اس بچے نے کہا کہ مجھے اب کمپٹیشن میں آگے بڑھنا ہے، مجھے UPSC میں بھی جانا ہے۔ UPSC سے پہلے اس کے انتظامات دہلی کے نہیں ہو پائے تو اس نے انجینئرنگ کے لیے جانا چاہا، انجینئرنگ میں چلا گیا۔ اور اس کے بعد اب ماں باپ نے تھوڑی سی زمین تھی، آدھا ٹکڑا بیچ کے اس کو IIT کروائی، اور انجینئرنگ کروانے کے بعد اب تھا مسئلہ کہ کہیں روزگار اپنا کماؤں، کچھ گھر کا خرچہ بھی چلے، آگے پڑھنے کی امید نہیں تھی۔ اور اب وہ ٹاٹا والوں کے یہاں ایگزام دیتا ہے اور وہاں پر بھی وہ ایز اے سائنٹسٹ جو ہے وہ باضابطہ اس کا تقرر ہوتا ہے۔ 1 سال وہ سائنٹسٹ کی حیثیت سے ٹاٹا کمپنی میں رہتا ہے، وہاں بھی بڑا لائق فائق مانا جاتا ہے۔ لیکن وہ اس نے اپنی جو کوشش تھی وہ جاری رکھی اور نا امید نہیں ہوا کہ وہاں اس نے چاہا کہ میں سائنٹسٹ بن کر کب تک ایسے رہوں گا، میں اور آگے بڑھوں گا۔ پھر ماں باپ سے مشورہ کیا کہ میں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جو بچی زمین تھی اس کو بھی بیچا اور بیچ کر دہلی میں بیٹھ کر UPSC کی باضابطہ تیاریاں کی، اور پہلے ہی ایگزام میں وہ IPS کوالیفائی کرتا ہے، اور IPS کوالیفائی کر کے وہ غریب بچہ کل اس کو مہاراشٹر گورنمنٹ سب سے قابل ترین امانت دار IPS کی حیثیت سے ناگپور جیسے RSS کے ہیڈ کوارٹر جہاں ہے پورے ملک کا، اس ناگپور شہر میں وہ باضابطہ DCP تھا۔ وہاں شراب ختم کرائی، نشے ختم کیے، گنڈے چور ڈکیت ان کو ختم کیا، پورا شہر کو صاف ستھرا ماحول بنایا، پورے شہر نے اس کی تعریفیں کی اور بڑے لوگ اس کے ایوارڈ میں تھے۔ اور باضابطہ انڈیا گورنمنٹ کے PWD کے منتری نتیش گڈکری نے اس کے بہت تبصرے تذکرے کیے کہ اتنا امانت دار نور الحسن جیسا آفیسر آج تک مہاراشٹر کو نہیں ملا، اور اس کو کل بہت بڑا ایوارڈ ملا۔ اور دیکھو وہ اردو پڑھنے والا، اردو بولنے والا، مہاراشٹر میں کچھ سال نوکری کر کے کل اس نے جو وہاں تقریر کی ہے اس اتنے بڑے مجمع میں، پیور مراٹھی زبان میں اس نے بات کی، ایک بھی اردو کے صرف شعر پڑھے تھے اس نے، باقی پوری مراٹھی زبان میں اس نے وہاں اپنی بات کہی۔ تو بچوں یہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ ایک غریب گھر کا بچہ ہر جگہ ٹاپ کر کے IIT بنتا ہے، ایک بڑا انجینئر بن جاتا ہے، اس کے بعد سائنٹسٹ بنتا ہے، اور وہی اس نے اکتفا نہیں کیا، وہ آگے بڑھ کے IPS بنتا ہے، SSP بن رہا ہے، اور آگے چل کے انشاءاللہ وقت آئے گا وہ DG ریٹائرڈ ہوگا کسی ریاست کا۔ تو ایک غریب گھر کا بچہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بچوں محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔
آپ جس ادارے میں ہو یہاں آپ کا ٹائم ٹیبل بنا ہوگا، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے پڑھنا ہے، اتنے بجے کھانے کے اوقات ہیں۔ اس ادارے کے ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے آپ کو اگر آپ ڈھالنے کی کوشش کرو گے، اس ٹائم ٹیبل کے تابع اپنے آپ کو کرو گے، اتنے اچھے صاف ستھرے اساتذہ آپ کے پاس باصلاحیت ہیں، ان اساتذہ کی جو محنتیں ہیں ان سے آپ رائے مشورہ لے کر اور اپنے اوقات کو صحیح لگا کر اگر آپ محنتیں کرو گے بچوں، تو آپ کی محنت کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کبھی بھی کسی محنت کرنے والے کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کبھی بھی محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا گیا ہے، ضرور اجر ملے گا، انشاءاللہ بدل ملے گا ضرور۔ تو آپ محنتیں کیجئے، ایک صبح سب سے جلدی اٹھنے کی کوشش کیجئے، اول وقت میں اٹھیے، اللہ توفیق جس کو دے تہجد پڑھیے، تہجد کی رات کو اٹھنا، اول وقت میں صبح اٹھنا، اللہ سے مانگنا، اس کی عادت رہنی چاہیے۔ تہجد میں اٹھ کر 4-6 رکعت پڑھی اور پھر اللہ سے مانگا، اکیلے رات کی تنہائی میں، آسمان گواہ ہوتا ہے، فرشتے پھیلے ہوتے ہیں، اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی جس کی حاجت پوری کی جائے؟ ہے کوئی ایسا جس کی ضرورت پوری کی جائے؟ تو آپ جیسے معصوم بچے اگر رات کی تنہائی میں فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنی زندگی کی عادت بنائیں گے کہ ہم نے صبح اول وقت میں اٹھنا ہے، فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے 4-6 نفل پڑھنے ہیں تہجد کی، اور پھر دعا کرنی ہے، اس کے بعد اپنا قرآن سے تلاوت سے دن کی ابتدا کرنی ہے، پھر آگے بڑھتے جائیے۔ یہ تہجد کا نور، یہ قرآن کا نور، دعاؤں کا نور، عبادتوں کا ذوق جو ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ بہت ترقی دلائے گا۔ آپ کے سینے میں قرآن ہوگا تو قرآن سے بڑھ کر کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی مشکل تعلیم ہی نہیں ہے۔ آپ نے مشکل جیسی کتاب کو اگر سینے میں محفوظ کر لیا ہے، اتنی بڑی کتاب کو آپ نے حفظ کر کے سینے میں محفوظ رکھا ہے، تو وہ دوسری کتابیں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی اس کے سامنے، وہ تو کوئی مشکل مسئلہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کے سینے میں قرآن ہے، اور پھر اس قرآن کی نورانیت کے نتیجے میں آپ کی آنکھیں جس کتاب کو دیکھیں گی، وہ کتابیں اس قرآن کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے سینے میں وہ علم بھی آ جائے گا۔ وہ علم پھر آپ کے لیے ان پیپرز کو، ان ایگزامز کو، ان دوسرے کاموں کو حل کرنے میں بڑا معاون ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے بچوں، آپ اپنے اوقات کی قدر کریں، پابندیوں سے، جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق اپنا کام صاف ستھرا کریں، صاف ستھرے رہنے کی کوشش کریں، اچھا رہنے کی کوشش کریں۔ صاف ستھرے کا مطلب یہ نہیں کہ روز نہانا شروع کر جائے تو پھر ہی صاف ہوگا، صاف کا مطلب یہ نہیں کہ روز کپڑے بدلنا شروع کر دے اور ڈیمانڈ کرے ماں باپ کو ہمارے کپڑے لاؤ روز، نہیں۔ آپ تاریخ پڑھو گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں بہت کچھ کیا، جن علماء نے، ان کے پاس ایک ہی کرتا اور ایک لنگی ہوتی تھی، اسی پر پوری زندگی گزار دی، دن بھر جس کو پہنتے تھے، رات کو دھو کے سو جاتے تھے، صبح سوکھ جاتا تھا، اسی کو پہن کے دن بھر محنتیں کام کرتے تھے، انہوں نے دنیا میں کام کیا ہے۔ تو سوٹ بوٹ نہیں چل سکتا، سوٹ بوٹ سے ترقی نہیں ہوتی ہے، سوٹ بوٹ کامیابیوں کی طرف نہیں لے جاتا، یاد رکھیے گا۔ چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے جوتے چپل میں بھی پڑھنے والے بہت ترقی کر جاتے ہیں، 1-2 سوٹ والے بھی ترقی کر جاتے ہیں۔ دین جو ہے وہ پاکی سکھاتا ہے، صفائی سکھاتا ہے۔ آپ صاف ستھرے ہوں، صاف پاک ہوں، اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہوں، آپ کے دل صاف ستھرے ہوں، آپ کی زبانیں صاف ستھری ہوں، آپ کی آنکھیں صاف ستھری ہوں، آپ کے کان کبھی غلط نہ سنیں، آپ کبھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، آپ کی ایک صاف ستھری سوچ ہو، صاف ستھری پہچان ہو، اور اس کے مطابق آپ ادارے میں، چار دیواری میں رہیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ چار دیواری کے اندر رہ کر اپنے آپ کو اچھا بنانے کی، اچھا بننے کی کوششیں کریں۔ آپ کوشش کریں گے،
آپ گویا کہ ایک ماحول فراہم کریں گے ادارے کو، آپ ایک زمین ہموار کریں گے، اور آپ کے دلوں پر بیج بونے کے لیے یہ مخلص اور محنتی اور باصلاحیت اساتذہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلیں گے وہ قیمتی سے قیمتی بیج کی طرح ہوں گے، جو آپ کے دل میں بیٹھیں گے اور ایک اچھی فصل وہاں سے اگے گی، اور آپ تیار ہوں گے اپنے گھر کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اور اپنے علاقوں کے لیے، اپنی بستیوں کے لیے، اپنے ضلع کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور ملک کو ترقی کی اور لے جانے کے لیے آپ معاون ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ جو ہیں وہ ذہناً اور فکراً تیار ہوں، آپ کا ذہن تیار ہو، ہر وقت تیار ہوں، کلاس میں پہنچنے سے پہلے آپ تیاری کے ساتھ جائیں، جو کل پڑھنا ہے آج اس کی تیاری کر کے جائیں، اور بالکل حشاش بشاش ہو کر، آج کل گرمیاں ہیں، اور خوب ٹھنڈا پانی سر پہ ڈالیے، نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کر جائیے اور کلاسز کو اٹینڈ کیجیے، اور اتنی محنت لگن کے ساتھ آپ کا لکھنا، آپ کا بولنا، آپ کا پڑھنا اور آپ کا ہر کام بڑے سلیقے سے ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے ایک ایسے ادارے کے طلبہ ہیں، ایسے ادارے کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کے اندر تہذیب ہے، سلیقہ ہے، طریقہ ہے، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپس میں بات چیت آپ کی اچھی ہو، آپ میں بہت سارے پرانے ہیں، بہت سارے نئے آئے ہوں گے، ان نئے بچوں کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور ان کو آپ راستے دکھائیں، ان کو آپ سلیقہ طریقہ بتائیں۔ آپ پرانے ہیں، پرانے بچے نئے بچوں کو جوڑ کے چلیں، تو انشاءاللہ جب پرانے بچے نئے بچوں کو آپس میں جوڑیں گے، انشاءاللہ ان کو سلیقہ طریقہ بتائیں گے، ادارے کا ٹائم ٹیبل بتائیں گے، یہاں کا نظام بتائیں گے، یہاں کس طرح سے رہنا ہوتا ہے، تو آنے والے بچوں کے لیے سہولتیں ہوں گی۔ ممکن ہے آپ سے اچھا وہ بچے پڑھیں اور پھر وہ پڑھ کے بہت بڑے کام کریں، جہاں ادارے کے معاونین کو اس کا اجر ملے گا، آپ بھی اس کے مستحق ہوں گے، آپ کو بھی اجر ملے گا، کیونکہ آپ ان کا سہارا بنے تھے، آپ نے ان کو سنبھالا تھا، آپ نے ان کو جگایا تھا، اٹھو اب ٹائم ہو گیا پڑھنے کا، آپ نے ان کو ہر موقع پہ ساتھ دیا تھا۔ اس لیے ہمیشہ یہ مزاج بنا رہے کہ ہم ہر کوئی کسی کو ساتھ دیا کریں، اور قرآن کا اعلان بھی ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ ہمیشہ جو ہے نیکی کے کام، اچھائی کے کام، بھلائی کے کام، اللہ کی اور لے جانے والے کاموں کے لیے ہمیشہ جو ہے معاون بنے رہنا چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو نیک کام کریں، نیکی کی طرح اور لے جائیں، ایسے کاموں میں ہمیشہ معاون بنے رہنا چاہیے۔ اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور برائی کے کاموں میں کبھی کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ تربیت ہم نے یہاں سے لے کے جانا ہے، آج سے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ پتا ہو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، جھوٹ کس کو کہتے ہیں، غیبت کس کو کہتے ہیں، تہمت کس کو کہتے ہیں، الزام کس کو کہتے ہیں، فضول کسی کی برائی کرنا کس کو کہتے ہیں، اپنے استاذ کی عزت کس کو کہتے ہیں، اپنے والدین کی عزت کس کو کہتے ہیں، والدین کا احترام کیوں کرنا چاہیے، اور پھر ادارہ جو آپ کی چار دیواری ہے، اس ادارے کی حفاظت، ادارے کی صاف صفائی، آپ کا ہر کمرہ صاف ستھرا ہو، دیواروں پہ خراشیں نہ ہوں، دروازے زور سے نہ مارے جائیں، آپ کے جو ٹوائلٹ بلاکس ہیں وہاں صفائی ہو، وہاں دروازے زور زور سے نہ مارے جائیں، اندر جائیں تو دعا پڑھ کے جائیں، نکلے تو دعا پڑھ کے نکلیں، نکلنے سے پہلے پانی بہا کے آئیں، صفائی کر کے آئیں، تاکہ دوسرا کوئی جائے اس کو برا نہ لگے، اس کو گندا محسوس نہ ہو کہ یہ کیسا گندا بچہ ہے، اس نے پانی بھی نہیں ڈالا، صفائی بھی نہیں کی، ایسے ہی نکل کے آیا۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں بچوں، اپنے جوتے چپل سلیقے سے طریقے سے رکھیں، اچھے سے رکھیں، اور بالکل اپنے آپ کو ظاہر باطن کو صاف ستھرا رکھیں، پھر کلاسوں میں درجات میں اول وقت میں پہنچیں، اپنی کتابوں کی حفاظت کریں،
بکس کی حفاظت کریں، پین پینسل کی حفاظت کریں، ضائع نہ ہونے دیں. ماں باپ بڑی محنت سے آپ پر خرچ کر رہے ہیں، ادارہ محنت سے آپ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. ماں باپ اور ادارے کی اور ادارے کے ذمہ داروں اور اساتذہ کی محنت پر آپ کو پانی نہیں پھیرنا چاہیے. ہمیشہ بچانا چاہیے، ہر چیز کو بچاؤ، نقصان نہیں ہونا چاہیے. آپ کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، وہاں بھی سلیقے سے کھانا ہے، طریقے سے کھانا ہے. آداب سیکھنے کھانے کے کیا ہیں، اپنے سامنے سے کھانا ہے، چھوٹا لقمہ لے کے کھانا ہے، اس لقمے کو بہت چبانا ہے اور اس کے بعد پھر نگلنا ہے. ایک دم اوپر پانی نہیں پینا ہے، یا تو شروع میں پانی پیو یا درمیان میں تھوڑا سا پانی پیو یا کھانے کے 20-25 منٹ کے بعد پانی پیو. اور پانی کو ایسے پینا، کھانے سے زیادہ چبانا ہے، اس کو تھوڑا سا لیا، اس کو آرام سے پورے منہ میں چبا کر پھر آہستہ آہستہ اتارنا ہے. اندر ایک سسٹم ہے اللہ کا بنایا ہوا، ایک نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا. یہ تربیت بچوں پھر پلیٹ صاف ستھری کر کے، اپنی پلیٹیں صاف ستھری کر کے اور صاف ستھرا رہ کر دسترخوان پہ ایک دانہ بھی گرتا ہے اس کو اٹھائیے، اس میں برکتیں ہیں، اس میں خیر ہے. وہاں سے کبر ٹوٹتا ہے، تکبر ٹوٹتا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت کی قدر پیدا ہوتی ہے کہ اسی دانے میں شاید اللہ نے برکت رکھی ہو. یہ دانہ پیٹ میں جائے گا، مجھے صحت تندرستی آئے گی، اور خدا توفیق بھی شاید اسی دانے کی برکت سے دے گا مجھے زندہ رہنے کی اور پڑھنے کی اور کچھ کام کرنے کی. اس لیے کبھی رزق کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. ٹھیک ہے، دسترخوان پر پاؤں نہ پڑیں، دسترخوان صاف ستھرا ہو. دسترخوان ہے ہی اس لیے کہ اس سے اٹھا کے کھایا جائے، اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے. ہم لوگ دسترخوان اتنے گندے کر لیتے ہیں کہ وہ بسترخوان بن جاتے ہیں. بالکل اس لیے دسترخوان صاف ستھرے ہونا چاہیے اور ہر کام سلیقے سے ہو. اور اس طرح سے آپ اپنے سال کی ابتدا کیجئے اپنے ایک اچھے نظام کے تحت، اساتذہ کی رہنمائی اور رہبری کے ساتھ. اساتذہ روز یہ باتیں آپ کو کہتے ہوں گے، روز آپ سے کہی جا رہی ہوں گی، لیکن آج شروع سال ہے. آج یہاں سے آپ اپنے آپ کو پابند بنائیے، ان باتوں کا پابند بنائیے، ان ساری چیزوں کا. یاد رکھیے گا، مدرسوں میں آ کر بھی اگر ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں سیکھی تو گھروں میں تو ماحول ہی نہیں ہے. ہمارے گھروں میں ماحول ہی نہیں ان ساری چیزوں کا، پھر کون ہمیں سکھائے گا؟ اس کے بعد کہاں سیکھیں گے؟ آج جو سیکھ لیا بچوں سیکھ لیا، کل کا کوئی اعتماد نہیں ہے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا بھی کوئی اعتماد نہیں ہے، کب کیا ہو جائے. اس لیے جو سیکھنا ہے آج ہی سیکھنا ہے، جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، جتنا کر سکتے ہو آج ہی کرنا ہے. آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا ہے، آج کر لیجئے. تو انشاءاللہ آپ ادارے میں بھی ایک کامیاب اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے ہوں گے، ایک کامیاب طالب علم کی حیثیت سے ہوں گے، ایک کامیاب بیٹے کی حیثیت سے ہوں گے، ایک کامیاب شاگرد کی حیثیت سے ہوں گے، ایک کامیاب ماں باپ کے کامیاب بیٹے کی حیثیت سے ہوں گے. اور پھر آپ اپنے گھروں میں بھی جا کے ایسا ہی ماحول، ایسا کلچر، ایسی سوسائٹی بنانے کی کوشش کریں گے. اور پھر انشاءاللہ گھر گھر کا بگاڑ ختم ہوگا، گھروں میں صاف ستھرا پن آئے گا، دین آئے گا، شریعت و سنت کی پابندیاں آئیں گی، گویا حق آئے گا. اور حق جب آ جاتا ہے تو باطل خود بخود بھاگ جاتا ہے، دفع ہو جاتا ہے، اس کو بھاگ نہیں پڑتا ہے، چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ نظام خداوندی ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہ جب حق آتا ہے تو حق پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے، پوری قوت کے ساتھ آتا ہے، اثر رسوخ کے ساتھ آتا ہے. حق آتا ہے تو خلوص کے ساتھ آتا ہے، حق آتا ہے تو جذبات کے ساتھ آتا ہے، اور حق آتا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے. تو پھر باطل کو بھاگنے پڑتا ہے ننگے پاؤں، پھر باطل اس گھر میں گھس نہیں سکتا. خلاف سنت و شریعت اس گھر میں، اس زندگی میں، اس معاشرے میں، اس خاندان میں، اس علاقے میں باطل، شیطان، شیطانی قوتیں، طاقتیں، غفلتیں سب ختم ہو جاتی ہیں. تو پھر انشاءاللہ ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے اعلان کر کے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس وقت جو پوری دنیا میں زمین و آسمان کے درمیان یا اس دھرتی پر جو کچھ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے،
اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اس دنیا کا مالک کہہ رہا ہے، اس پوری دنیا کا پیدا کرنے والا وہ ایشور کہہ رہا ہے، وہ گاڈ اور لارڈ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، پوری دنیا میں جو تباہی و بربادی ہے، کرپشن ہے، سود خوری ہے، رشوت خوری ہے، منافع خوری ہے، اپنا گھر بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اپنی چار دیواریاں مضبوط، میرے بچے پڑھ جائیں، میرا کاروبار چلے، میرا کام ہو جائے، یہ ساری کی ساری جو خود غرضیوں کا جو ماحول ہے، قرآن کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ سب لوگوں کے کیے کام ہیں سارے، یہ لوگوں کی سوچ ہے، لوگ جو کر رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہے سب کچھ۔ اس لیے بھائیوں، بچوں، اس ماحول کو ہم نے بدلنا ہے اور اس کو حقیقت میں لانا ہے کہ نہیں، انشاءاللہ ہم جو ہے اس معاشرے کو درست کریں گے، اس معاشرے کے اندر بدلاؤ لائیں گے، چینجنگ لائیں گے، سدھار لائیں گے، عورتوں مردوں میں، چھوٹے بڑوں میں، اور کیا کہتے ہیں، بیٹے بیٹیوں میں، بہو بچیوں میں ایک ایسا بدلاؤ، ایسی تبدیلی لائیں گے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو صحابہ نے اس طرح کا بدلاؤ کر دکھایا، جو صحابہ نے تیاریاں کر رکھی تھی، آخرت کی، موت کی، قبر کی، وہ تیاریاں، اس طرح کا معاشرہ ہم بنائیں گے، اس ادارے میں رہ کر اپنے آپ کو تیار کریں گے اور حق کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کریں گے، اور اس کے بدولت انشاءاللہ اللہ آپ کو عزتیں عطا کرے گا۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزاق اللہ ہے، اس نے طے کر رکھا ہے کس کو کتنا روزی روٹی دینا ہے، کس کو کہاں سے دینا ہے، شرط محنت لگا رکھی ہے، جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے تلے دنیا کی دولتیں لائے گا، اور جو پڑا رہے گا اور سوچتا رہ جائے گا میں اب کیا کروں گا، اب کیسے ہوگا، اب ویسے ہوگا، تو نتیجہ نکلے گا بچوں، پھر وہ مایوس کوئی زندگی گزارے گا، اور مایوس انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، نہ وہ ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی۔ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور خود اپنی ایک دنیا بنانا ہے، اپنی ایک پہچان بنانا ہے، اپنے کام کرنے ہیں، محنتیں اور کوششیں اور لیٹسٹ انداز کے جو کام کرنے کے ہیں، اس انداز کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوششیں کرنا ہے، نئے سے نئے جو طریقہ کار تعلیم و تربیت کے ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، اور اس کے مطابق پھر نہ وہ ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، ایسے حوصلے، ایسی ہمتیں، پختہ عزائم جن کو کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو مجھے کرنا ہے۔ ایک وہ پتھر میرے سامنے ایک چھوٹا سا ہے، اس کو تو کوئی بھی اٹھائے گا، لیکن ایک اتنا پتھر ہے جس کو کوئی اٹھا نہیں پا رہا ہے، لیکن ایک جوان ہے جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس کو اٹھانا ہے، اور اس کو اٹھانے کے لیے روز وہ ایکسرسائز واک کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ اس کو کندھے پہ اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے بچوں، آپ کو صحت مند معاشرے کے لیے صحت مند افراد کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو صبح اٹھ کے ایکسرسائز بھی کرنا چاہیے، واک بھی کرنا چاہیے، آپ کے سامنے بلڈنگ کے سامنے گراؤنڈ ہے، خوب دوڑ لگائیے، صبح روڈ خالی ہوتا ہے آپ باہر روڈ لگائیے، خوب ایکسرسائز واک کیجیے، پسینہ نکالیے، روز کا پسینہ نکالنا صحت کے لیے مفید ہے، یاد رکھنا، اور پھر آپ کی تندرستی کے لیے بہت مفید ہے روز آنا، کیونکہ آپ ہاسٹل لائف جی رہے ہو، ایک جگہ بیٹھے ہو، چاول کا زیادہ استعمال ہے، چاول میں فیٹس ہوتی ہے، موٹاپا آ جاتا ہے، سستیاں آتی ہیں، کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، طاقتور انسان نہیں رہ پاتا، اور اتنی تو ایکسٹرا وٹامنز کہاں سے لائیں، ایکسٹرا وہ غذائیں کہاں سے لا کے کھلائی جائیں بچوں کو، روز انڈا ہو، بادام ہو، دودھ ہو، کاجو ہو، کہاں سے لا کے کھلائیں، یہاں تو دال چاول پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو ایکسرسائز اور واک کر کے، صبح دوڑ کے، پسینہ نکال کے، اور خالی اوقات میں خوب کھیلیے، والی بال کھیلیے، کرکٹ کھیلیے، کشتی کیجیے، کبڈی کھیلیے، خوب تندرست رہیے، صحت مند رہیے۔ بالکل مایوس اور سست مدرسوں میں جو بچے رہتے ہیں اس طرح نہیں رہنا چاہیے، پڑے ہیں بے مقصد، بال کہیں جا رہے ہیں، ٹوپی کہیں جا رہی، کرتا کہیں جا رہا، پاجامہ کہیں جا رہا ہے، ایک چپل کہیں، جوتا دوسرا کہیں، اس طرح نہیں آپ کو رہنا ہے۔
آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے، صاف شفاف رہنا ہے. آپ کو سوسائٹی کے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے پہلے اپنے بگاڑ ختم کرنے ہیں، اپنی کمزوریاں ختم کرنی ہے. پھر کہیں بھی جا کے آپ چیلنج کر سکتے ہو، دعوے سے کوئی بات کر سکتے ہو. پھر آپ کسی کے سامنے دب نہیں سکتے. امام رہیں گے کسی متولی کمیٹی کے سامنے نہیں دبیں گے. جو حق باتیں کہنی ہے چاہے کالی نکال دیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. آج ایسے ہی امامت میں امام ہیں بیچارے اس وقت مجبور، جو کچھ کہہ نہیں سکتے کمیٹی کو، اور کمیٹی نے ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے. اور کمیٹیاں اس امام کو پسند کرتی ہیں جو کمیٹی کی سنیں اور ان کے سامنے کوئی دین کی اور حق کی بات نہ کہے، چونکہ ان کو گھروں میں کوئی مانتا ہی نہیں ہے. ان کو گھر میں بیوی بچے نہیں مانتے کمیٹی والوں کو. وہ ساری چڑھائی آگے امام پر کر رہے ہیں. آپ کو ایسا امام نہیں بننا ہے. آپ کو ایسا امام بننا ہے کہ جو قوم کی امامت کرے حقیقی معنوں میں، جو قوم کا حقیقی امام ہو، جو قوم کی ترجمانی کرے، جو قوم کی رہبری کرے، جو قوم کی رہنمائی کرے، جو قوم ڈوب رہی ہو اس کو نکالے دلدل سے، جو قوم گمراہی میں جا چکی ہو اس کو نکالے، جو سود کی طرف جا رہی ہو، رشوتوں کی طرف جا رہی ہو، ظلم کر رہی ہو، وہاں سے نکال کر امت مسلمہ کو بھی اور پوری انسانی برادری تک بھی حق کا پیغام پہنچانے کی کوششیں کرے اور ایک صاف ستھرا معاشرہ بنائے، تاکہ پوری انسانی برادری خدا کے قہر سے، خدا کے غصے سے، خدا کے غضب سے اور خدا کی ناراضگی سے بچ جائے. جب پوری انسانی برادری آپ کی محنتوں کے نتیجے میں بچے گی تو پوری دنیا میں امن آئے گا، چین آئے گا، محبتیں آئیں گی، انصاف ہوگا، عدل ہوگا، بھائی چارہ وجود میں آئے گا اور کوئی کسی کے لیے جینا انسان سیکھے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے سمیت عالم اسلام کی تمام مدارس کی حفاظتیں فرمائے، مدارس کے پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر خلوص پیدا فرمائے. اور آپ جس فیلڈ میں، جس میدان میں اترے ہو بچوں، اپنے آپ کو تیار رکھو، محنت کرو خوب اور آگے بڑھنے کی کوششیں کرو، ترقی کی اور چلو اور اتنی ترقی کرنے کی سوچو. اور خاص کر یاد رکھنا، آپ پہاڑی علاقوں کے بچے ہو، گاؤں دیہاتوں کے بچے ہو، ایسا نہ ہو شہروں میں آ کر، ایسا نہ ہو مدرسوں کی سہولتوں کو دیکھ کر آپ یہاں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا. آپ کہیں خراب نہ ہو جانا، سست نہ پڑ جانا اور بالکل بیکار نہ ہو جانا. کل گاؤں میں جا کر یہ گھر والے کو نہ کہنا کہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، کام سوئے پڑے ہیں. نہیں، جیسے مدرسے میں محنتیں کرتے تھے، اساتذہ کے فرما بردار تھے، محنت کرتے تھے، ویسے ہی گھروں میں جا کے ماں باپ کے فرما بردار بنیے. ماں باپ کو روز کے لیے ہمارے لیے اپنا ہوم ورک کے علاوہ، ہمارا جو پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، اس کے علاوہ گھر میں ہم نے کیا کام کرنا ہے بتائیے ہمیں. گھر میں جس کے جو کام ہوتا ہے وہ کیجیے. گھر میں کھیتی باڑی کی ہوتی ہے، ماں باپ کا ساتھ دیجیے. گھر میں مال مویشی رکھے ہیں، ان کے ساتھ جائیے. گھاس کاٹنے کی باری آتی ہے، گھاس کاٹیے. گوبر اٹھانے کی باری آتی ہے، شرم نہیں ہونی چاہیے اس میں. کپڑے صاف ستھرے نکالے، پرانے کپڑے پہنے، گوبر اٹھایا، گھاس کاٹا، ماں باپ کے ساتھ کھیتوں میں ہل چلایا، پتھر اٹھائے، صفائی کی. فصل کاٹنے کی باری آتی ہے، اس میں ساتھ دیجیے. جو بچے یہ سارے کام کرتے رہیں گے، یاد رکھیے گا، وہی بچے ہمیشہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے. آج مدرسوں کا نقص اتنا بڑا رہ گیا ہے کہ یہ فارغ ہو کے گاؤں دیہات کا مزدور کا غریب کا بچہ بچی مدرسے سے پڑھ کے اتنا نازک ہو کے نکل رہا ہے کہ یہ تو اپنے بیٹھنے کی جگہ کو بھی صاف نہیں رکھ پا رہا ہے. جس جگہ بیٹھنا ہے وہ بیٹھنے کا تکیہ بھی سیدھا نہیں کر پا رہا ہے. جس کرسی پہ بیٹھ رہا ہے اس کرسی کو سلیقے سے چھوڑ کے اٹھ کے جا نہیں رہا ہے. جو ٹیبل اس کے سامنے ہے اس پہ اگر کوئی چیزیں رکھی ہیں اس کو وہ بہترین طریقے سے رکھ نہیں پا رہا ہے، وہ ایسے ہی پھیلا کے چھوڑ کے چلا جا رہا ہے. آپ اس کو کمپیوٹر پہ بٹھائیے، وہ کمپیوٹر کا بھی ستیہ ناش کر دے گا. آپ اس کو کہیں بھی چھوڑیے، آپ کو بیت الخلا جائے گا، ٹوائلٹ میں جائے گا، ٹوائلٹ کے دروازے زور سے مارے گا، اندر گندگی چھوڑ کے آ جائے گا اور کچھ سلیقہ طریقہ نہیں ہے اس کے پاس. دروازے بند کرنا تو آج کے فارغین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دروازہ کیوں بند کیا جاتا ہے. چاہے مدرسے کی چار دیواری کا گیٹ ہو، چاہے وہ کمروں کا دروازہ ہو، مدرسے کے آج کے فارغین کو دروازہ بند کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے بھائی. یاد رکھیے گا اساتذہ کرام، ہم پوری ریاست میں دیکھ رہے ہیں، روز پلا پڑ رہا ہے ہمیں ان چیزوں سے کہ اساتذہ وہ اس وقت ان کو 4-6 پیریڈ پڑھانے ہیں، اے سی چاہیے، اٹیچ باتھ روم چاہیے، تنخواہ 20,000 چاہیے، باقی ساری دنیا جہنم میں چلی جائے ان کو پرواہ نہیں ہے. ان کو سونا ہے اور نیند پوری نہیں ہوتی ہے، صبح اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے.
فجر کب پڑھی پتہ نہیں، قضا پڑھ کے تو اٹھ کے چل پڑے بچوں کو پڑھانے کے لیے، تو بچے کیا پڑھیں گے بیچارے؟ اساتذہ کی ذہنیت منتقل ہوتی ہے بچوں کے اندر، اساتذہ کی سوچ فکر. ہم اساتذہ کو خود اپنے پر شک کرنا چاہیے کہ میری ذہنیت کہیں خراب تو نہیں، کہیں میرے اندر حسد تو نہیں، میرے اندر تعصب تو نہیں ہے، میں بد زبان تو نہیں ہوں. تو جب ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے پاک کریں گے بچوں، تب جا کے ہماری زبانوں میں اثر ہوگا، تب جا کے پوری انسانی برادری پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، تب ہمارے حالات درست ہو پائیں گے، تب ہم ایک صاف ستھری زندگی گزار پائیں گے. ورنہ پھر کوئی کسی کی ٹانگیں کھینچیں گے، کوئی کسی کی برائیاں کریں گے، کوئی کسی کی ٹوہ میں لگے رہیں گے، جو سری حرام ہے، حرام ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. کوئی کسی کی غیبت کرنا، کوئی کسی کے پیچھے پڑے رہنا، وہ یہ کر رہا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ زنا سے بڑے گناہ ہے. اس لیے خدا کے واسطے بچوں، آپ ادارے میں صاف ستھری زبان، کبھی کسی کے بارے میں غلط نہیں بولنا. کوئی بول رہا ہے اس کو ٹوکو، روکو اس کو. ہم نہیں غلط بولیں گے، نہ سنیں گے، نہ کسی کو کہنے دیں گے. یہ ایمان کا درجہ ہے، اول درجہ. اور اس کے بعد آپ پڑھیے، آپ آگے بڑھیے. آپ آگے میٹرک تک جا رہے ہیں، آپ سائنس کو چوائس کیجیے، آپ میتھمیٹکس میں جائیے، آپ جتنا ترقی کر سکتے ہیں وہ کیجیے. آپ آرٹس کو لیجیے، آپ اور کچھ سبجیکٹ لے کر آپ آگے بڑھیے، اور ہر فیلڈ میں آپ کو پہنچنا ہے. اور قرآن ساتھ ساتھ ہے، قرآن بنیاد ہے. قرآن کے اوپر پھر سب لے کے چلیے ساتھ میں. قرآن ہوگا تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، قرآن نہیں ہوگا تو آپ سب کچھ بن کے بھی کچھ نہیں ہے. جس کرسی پہ بیٹھیں گے وہاں غداری کریں گے، جس ڈپارٹمنٹ میں رہیں گے اس کو ڈبو دیں گے، جس کرسی پہ بیٹھ کے قلم چلائیں گے اس قلم کا غلط استعمال کریں گے، کبھی کسی غریب کا بھلا نہیں سوچیں گے، کبھی بیواؤں، یتیموں، بے بسوں، بے کسوں، کمزوروں کا نہیں سوچیں گے. وہاں بھی فکر ہوگی کہ میرے پیٹ کا کیا ہوگا، میرا کچھ کیسے بن جائے. تو یہ میرا انسان کو نقصان دیتا ہے. اس لیے جینا تو یہ ہے کہ انسان آخرت کے لیے جیے. ہماری زندگی آخرت کے لیے ہے. یہاں سب کچھ جو کر رہے ہیں، اصل کل قیامت کے دن اس کا امتحان ہونا ہے. کل میدان محشر میں سب کو پوچھا جانا ہے. اس لیے بچوں آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو اچھا ماحول ملا ہے، اچھے مواقع ملے ہیں. اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. اپنے علاقے کے بہت سارے رشتہ دار بچے اور بھی ہیں، ان کو بھی لائیے. وہ ساتھ میں اسکول بھی پڑھ رہے ہوں اور ناظرہ بھی پڑھ رہے ہوں، حفظ بھی کر رہے ہوں، اسلامیات اور دینیات بھی سیکھ رہے ہوں، توحید اور آخرت کا علم بھی ان کو پتہ چل رہا ہو. اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کرنے والا ہے. سب اسی کے ہاتھ میں عزت ذلت ہے. صحت تندرستی دینے والا وہی اللہ ہے. اور اس اللہ پر جب پختہ یقین ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ بڑی ترقیاں عطا کرتا ہے. اس لیے بچوں آپ لوگ محنتیں کیجیے، کوششیں کیجیے، اپنے اساتذہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان سے رابطے رکھیے، محبت شفقت کے ساتھ. ان کے اساتذہ بھی شفقت کریں آپ پر، آپ بھی ہمدردیوں کے ساتھ جئیں. اللہ سے دعا ہے اللہ اس چار دیواری کی، اس ادارے کی، ان کے تمام منصوبوں کی، ان کے تمام ڈپارٹمنٹس کی اللہ تعالیٰ حفاظتیں فرمائے، خزانہ غیب سے مدد فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، تو ہم سب کا اللہ ہے. اے اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اے اللہ امتی نبی ہونے کی حیثیت سے اور تیرے بندے ہونے کی حیثیت سے اے اللہ تو ہم سب کی اور پوری انسانی برادری کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، دینی قرآنی فہم نصیب فرما. اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظتیں فرما، عالم اسلام کے مدارس، مکاتب، مساجد، علماء اور ائمہ کی حفاظتیں فرما. ہمارے تمام ایسے مدارس و اسکولوں کی حفاظتیں فرما. اے اللہ مخلص اساتذہ مہیا فرما، مخلص اساتذہ. اے اللہ وہ اساتذہ جو بچوں کے خاطر اپنے آپ کو مٹا دیں، اپنے گھر بھول جائیں، اپنے بچوں کو بھول جائیں. ایسے اساتذہ مولا
جو ان بچوں پر محنتیں کریں اور اس کے نتیجے میں اے اللہ تو ان کے بچوں کو ترقی دے دے. اے اللہ یہ اساتذہ ان بچوں پہ معصوم بچوں پر محنتیں کریں اور تیری مدد غیبی مدد آ جائے اور ان اساتذہ کے بچے ترقی کریں، بنا پڑھے ترقی کر جائیں اور ترقی کے اعلیٰ درجات پر پہنچیں. اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما، دونوں جہان کی ترقیات نصیب فرما. ان آمین کرنے والوں کو بے حد قبول فرما. اے اللہ قرآن کا ماہر انہیں بنا، دین کا دائی اور شیدائی بنا دے. ان کی نسلوں میں دین کے ترجمان اور محافظ پیدا فرما. قیامت کی صبح تک تو ہم سب سے کام لے لے، ہم سب کو کام پہ لگوا دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. کہیں زندگی ایسے ضائع ہو کہ ہم قبروں کی اور نہ چل جائیں. اے اللہ ایک ایک دین قدر دانی کا نصیب فرما دے. ہم تجھے جانے تجھے پہچانے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگیاں گزاریں. اللہ ان معصوم بچوں کی بدولت پوری امت مسلمہ انسانی برادری کے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ شروع سال اس وقت تعلیم کا اللہ ان بچوں کو وہ پاکیزہ جذبات عطا فرما. اللہ ان کے شیطان سے ان کو حفاظت فرما. چھوٹوں کا شیطان بھی چھوٹا آتا ہے اور وہ بہکاتا ہے بچوں کو، گھر کی یاد دلاتا ہے، سناتا ہے اور نہ جانے کیسی کسی مایوسی ذہنوں میں ڈالتا ہے. شیطان کے شر سے ان بچوں کی حفاظتیں فرما کر اللہ انہیں خوب محنت کرنے کی توفیق دے اور انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا اور آخرت میں بنا کر یہ ادارے کی شان بن جائیں، ادارے کی پہچان بن جائیں، ادارے کے ذمہ داروں کے لیے مولا ذخیرہ آخرت بنے، ان کے معاونین کے لیے ذخیرہ آخرت بنے. اے اللہ ان بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، ترقیات نصیب فرما، دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرما کر اے اللہ ہمارے ان اساتذہ کرام کو بھی بہترین جزا عطا فرما. مولا یہ اور بھی بہت کام کر سکتے تھے، اچھے کاروبار بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم تنخواہوں اور تنگیوں میں اور سختیوں میں اور پابندیوں میں رہ کر ان اداروں میں ان مساجد کے آئمہ بن کر جو یہ کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں اور اپنا حاصل کردہ علم کو ان معصوم بچوں تک پہنچاتے ہیں، انہیں بہترین جزا عطا فرما. ان کی بچیوں کی حفاظتیں فرما، اہل و عیال کی حفاظتیں فرما. مولا کتنے آئمہ علماء مدارس کے ایسے ہیں جن کی خواہشات، جن کے جذبات، جن کی ضروریات، جن کی مستورات کی بیٹیوں کی بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، گردنیں نیچے رکھتے ہیں ان کے سامنے، کیونکہ معاشرے نے ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے، معاشرہ ان کو پہچان نہیں رہا ہے، معاشرہ ان کی قدر کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے تنگیوں میں رہ کر 5-7 ہزار پر گزارا کر کے مولا تیرے دین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اگر مولا یہ بھی چھوڑ دیں گے پڑھنا پڑھانا، مسجدوں کی امامتیں، مولا تیرے قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ قرآن کی نشر و اشاعت کون کرے گا؟ یہ مدارس کیسے چل پائیں گے؟ قیامت کی صبح تک قرآن کی حفاظت کیسے ہو پائے گی؟ اللہ تو نے تو وعدہ کر رکھا ہے اس کی حفاظت کا، اور وعدہ کرنے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حفاظت کرنے والے بھی تو نے تیار کر رکھے ہیں. اے اللہ تو خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما دے. اے اللہ تو انہیں کسی کا محتاج نہ بنا دے. تو ان کے روزگار میں برکت نصیب فرما، ان کے گھروں میں برکت نصیب فرما، ان کے دسترخوان میں برکت نصیب فرما، بچوں کو صحت یابی نصیب فرما، بیماریوں سے بچا دے. اے اللہ تندرست بنا دے، صحت مند انہیں بنا دے، اور صحت مند معاشرے سے زیادہ صحت مند انہیں بنا کر قوم کی رہبری اور رہنمائی کی حقیقی توفیق عطا فرما. تقوی کی، سادگی کی، صاف ستھری زندگی، ظاہر و باطن کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے اس ادارے کے بانی حضرت مولانا غلام حسین صاحب مرحوم کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما. اے اللہ آج کتنی ان کی روح خوش ہوتی ہوگی. اے اللہ روز جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں اور ماڈرن اور مورل اسکول قائم ہو رہے ہیں اور ایسے بچے بچیاں تیار ہو رہی ہیں جو حیا، شرم اور غیرت کے ساتھ ساتھ محلوں اور بستیوں کی آباد کاری کے حقیقی معنوں میں صاف ستھرا معاشرہ کہلایا جا رہا ہے. مولا اس سب کا اجر و ثواب
مرحوم کو قبر میں پہنچا، جنت الفردوس انہیں عطا فرما، اعلیٰ علیین ان کا ٹھکانہ بنا، اور ان کے بچے بچوں کو، اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو مولا سب کو آپس میں اتحاد، محبت، بھائی چارہ جوڑ نصیب فرماتے ہوئے مزید ادارے کو ترقی کی اور لے جانے کی اے اللہ تو توفیق فرما دے، اور ان کے معاون کھڑے فرما، خزانہ غیب سے مدد فرما دے، جو ضرورتیں اس ادارے کی ہے مولا ان ضرورتوں کو پائے تکمیل تک پہنچا کر اے اللہ تو ان کی مدد فرما دے، کسی ایک عورت اور مرد کو کھڑا فرما ریاست سے، ملک سے کسی کو کھڑا فرما دے جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ایک بڑا ہاسٹل بن جائے جہاں ہزاروں بچے ہاسٹل میں ہوں، ہزاروں بچیاں الگ سے ہاسٹل میں ہوں، ایسی زمین کی فراہمی، ایسی عمارتوں کی تعمیر اور ایسے بچے بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مخلص اساتذہ مہیا فرما دے اے اللہ تو ایسی مدد مقدر فرما اے اللہ، ہمیں پورا یقین ہے مولا آج کی اس معصوم بچیوں کی اس محفل کو اے اللہ تیری نظر لگ جائے اور یہ سارے کامیاب ہو جائیں، یہ سارے اس ریاست کے لیے کافی ہو جائیں، ملک کے لیے کافی ہو جائیں اور ملک کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے بن جائیں، ان کے والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرما، ان کے گھروں میں بھی برکت نصیب فرما، ان کے گھروں کی پریشانی ختم فرما، گھروں اور اسپتالوں کو بیماروں کو شفا نصیب فرما، صحتیابی نصیب فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما، تمام بیماروں کو مقروض جو ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما، بیٹی والوں کو عزتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ سب پریشانیوں کو پریشانی کی ختم فرما کر ہماری ریاست کی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما، عالم انسانیت کی حفاظت فرما، ہم سب کو بے حد قبول فرما اے اللہ، خصوصی طور سے ہم سب کے نام لے لے کر ہم سب کی طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے، پوری انسانی برادری کی طرف سے درود و سلام کا نذرانہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر، ازواج پر، اولاد پر، اصحاب پر اور آپ کے نام پر مر مٹنے والوں پر، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔